بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 شعبان ہفتے کے دن صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، جلدی سے یہ ویڈیو دیکھ لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 13 شعبان ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لو، ہر ناممکن کام ممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج 13 شعبان ہفتے کا دن سب لوگ اس وظیفے کو کر لو۔ جس کا بھی نصیب نہیں بدل رہا اس کا نصیب آسمان پھاڑ کر بدل جائے گا۔ 13 شعبان ہفتے کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے تنگ دستی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اگر کوئی بیمار ہے یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی، آپ آج کے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ ناظرین، 13 شعبان ہفتے کے دن صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی، آپ کے اوپر سے ہر طرح کی تنگ دستی، محتاجی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یہ ماہ شعبان برکتوں والا مہینہ لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، جو طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کون سے کلمات ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی، رزق اور دولت میں وسعت ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو بلا دشمن کا خوف ہے، دشمن کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ دے، تکلیف نہ دے، آپ کی جان، عزت، مال کا خوف بھی نکل جائے گا۔ آپ اولاد کو لے کر پریشان ہیں، میری اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی، آپ کی اولاد فرمانبردار بن جائے گی۔ اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد سے بھی نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، یہ خاص وظائف ہوتے ہیں، خاص تسبیحات ہوتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اچھی امید سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد بھی دیں، یعنی اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی مشکل پریشانی ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ پریشانی لیتے ہو کہ پتہ نہیں ہمارا گھر کب بنے گا، کب ہم اپنے گھر والے ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا گھر بھی عطا کریں گے۔ اگر آپ شادی کو لے کر پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کب شادی ہوگی، کب یہ بندشیں، رکاوٹیں ختم ہوں گی، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے، اگر آپ اس عمل کو اچھی طرح کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ساس بہو کا ہوتا ہے یا شوہر بیوی کا ہوتا ہے یا کسی کا بھی ہوتا ہے، گھر میں بے سکونی ہے، اگر آپ اس بات کو لے کر پریشان ہو، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، آپ کی بہت سی ضروریات ہیں لیکن آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے قرض دینا ہے، آپ قرض نہیں اتار پا رہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے بھی نوازیں گے، اور آپ کے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے اوپر تنگ دستی، محتاجی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ بے شک اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جو اللہ پاک سے مانگ لے، جو آپ کی نیت ہوگی، جو آپ کا مقصد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ کچھ احتیاط ہے وہ جان لیں، اور اس کا طریقہ کار جان لیں، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں۔ اہم باتیں یہ ہیں، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، آپ کے ذہن میں ایک بات رہے کہ جو آپ کی خواہش ہے، بھلے ہی آپ کی ایک حاجت ہے، ایک مقصد ہے، ایک سے زیادہ ہے، وہ آپ کے ذہن میں چلتے رہیں، اس کے بعد مرد عورت کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔
عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھ کر یا کرسی یا چارپائی کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم شک نہ رہے۔ جب ذہن میں وہم شک ہو کسی چیز کو لے کر تو پھر اس چیز کے اوپر یقین کم ہوتا ہے۔ جب یقین کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف آپ نے ایک ہی بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ نے صرف 7 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اگر تسبیح نہیں ہے دل میں شمار کر سکتے ہو، ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اس میں پابندی نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے نیت کی، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں وہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، یا حلیم، اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح پڑھنا ہے، صرف آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا حلیم، یا حلیم، یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 100 بار انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کی اتنی برکت ہوگی، اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ آپ کا دشمن بھی جاتا رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر مشکل بنی ہے یا پریشانی بنی ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، پتہ نہیں ہمارا گھر کب بنے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو گھر بھی عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اس بات کو لے کر آپ پریشانی میں رہتے ہو، پتہ نہیں کب اولاد ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک یہ بھی پریشانی آپ کی دور کر دیں گے، اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ وہ فرمانبردار بن جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ کا مقصد ذہن میں رہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، وہ آپ کے ذہن میں چلتی رہے، بلا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، بس آپ کے ذہن میں چلتی رہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔